اب خشوع کیسے لانا ہے، اس اعتبار سے ہم بارہا پڑھ چکے، نماز نبوی میں بھی ہم اس ٹاپک کو بارہا ڈسکس کر چکے، لیکن یہاں اس آیت کے ساتھ اس کو دوبارہ سے دہرانے کی ضرورت ہے۔ نماز میں خشوع کیسے لایا جائے؟ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پوری تحری کے ساتھ آپ اپنی نگاہوں کو کہاں رکھیں گے؟ سجدے کی نگاہ پر، ٹھیک ہے؟ دونوں ٹانگوں پر وزن دے کر کھڑے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی ایک ٹانگ پر وزن دیتے ہیں، کبھی دوسری ٹانگ پر وزن دیتے ہیں، یہ ہلتے ہی رہتے ہیں۔ تو نماز میں ہلنا نہیں ہے، اپنے دونوں پیروں پر برابر وزن رکھتے ہوئے سیدھا کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو خشوع میں مدد ملے گی۔ ہلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایکسٹرا موومنٹ نماز میں پسندیدہ نہیں ہے، آپ کا فوکس ہٹاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہ سنت طریقہ ہو، اس بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ پھر کپڑوں کو بار بار سیٹ کرتے رہنا، یہ تب ہوتا ہے جب کپڑے ٹائٹ ہوں، سائز میں چھوٹے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کپڑوں کو بار بار سیٹ کرنے سے بھی خشوع خراب ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ قرات کو مختلف کر کے پڑھیں، ڈفرینٹ قرات سے آپ کا فوکس بڑھتا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں، اور اگر کوئی چیز تکلیف دے رہی ہو نا، اس کو پہلے ہی دور کر لیں تاکہ نماز ڈسٹرب نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو موبائل فون کا بتایا، اس کو تھوڑا پرے ہی کریں جب نماز پڑھ رہے ہو۔ آپ کو یہ چیز فیل ہونی چاہیے کہ نماز میں آپ کسی بھی چیز کو اہمیت نہیں دیتے اور صرف نماز کو اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہ وسوسوں اور خیالات کو جھٹکیں، کیونکہ آتے ہیں وسوسے شیطان کی طرف سے۔ آپ کو اتنی باتیں نماز میں سوجھیں گی، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہر چیز کی پلاننگ آپ نماز میں ہی کر رہے ہوں گے۔ یہ شیطان بڑا ایکٹیو ہے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کو ناراض کر رہے ہیں، شیطان کو آپ ناراض کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے سے وہ خوش نہیں ہوتا۔ اور بھی بہت ساری باتیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم ان باتوں کو تو ہم ضرور فوکس کریں تو انشاءاللہ خشوع میں مدد ملے گی، اللہ خشوع ضرور نصیب کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں اللہ بندے کی نیت جانتا ہے، جب آپ کی نیت ہوتی ہے نا کہ آپ کی نمازوں میں خشوع ہو تو اللہ عطا کرتا ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ منافقت والے خشوع سے بچائے۔ اچھا، ایسا شخص جو منافقت والا خشوع کرتا ہے بڑا بے وقوف ہے، اگر سمجھدار ہوتا تو ایسا بالکل نہ کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا۔ اگر آپ آرٹیفیشل ہو رہے ہیں نماز میں، یعنی خشوع آپ آرٹیفیشلی کر رہے ہیں، تو اللہ نوز ایوری تھنگ، اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتا ہے، فائدہ کیا ہے؟ ہاں تھوڑا بہت لوگوں کے درمیان نیم فیم مل جائے گی کہ جی نماز بڑے ہی احترام کے ساتھ اور فوکس کر کے آپ پڑھ رہے ہیں، فائدہ کیا ہے ایسی شہرت کا جو اللہ کے ہاں ذلیل کرتے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں ہم نے پڑھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ یہ نماز بہت ہی بھاری چیز ہے مگر خاشعین پر نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو نماز ہی نہیں پڑھنی، اور آپ کو پتہ ہے یہ نماز کا چھوڑنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ نماز کا چھوڑنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ شیطان نے سجدے کا انکار کیا تھا، اس نے زنا تھوڑی نہ کیا تھا، اس نے کسی کو قتل تھوڑی نہ کیا تھا۔ آج آپ مسلمانوں کی حالت دیکھیے، دن بھر میں کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، تو کیا وہ مردود نہیں ہوں گے؟ نماز کو کسی صورت نہیں چھوڑنا ہے، اور جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں خشوع لازم ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہماری نماز میں یہ بیوٹی ہوگی، خشوع لازمی ہوگا۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں ہم نے پڑھا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بڑی ہی بھاری چیز ہے مگر جن کو اللہ نے ہدایت دی ان پر نہیں۔ یہ نماز بہت ہی بھاری ہے لیکن ہدایت یافتہ لوگوں پر نہیں ہے، وہ تو نماز نہ پڑھیں تو بھاری ہو جاتے ہیں۔
جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو خاشعین ہیں، وہ نماز نہ پڑھیں تو بوجھل ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے نماز بڑا ہی مشکل کام ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کتنے ایسے نمازی ہوں گے جن کو کل قیامت کے دن ویل ملے گی. سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 سے 6 میں آتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی جو غافل ہو کر نماز پڑھتے ہیں، جو دکھاوا کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے. ویل جانتے ہیں کیا ہے؟ جہنم کی وادی ہے، جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. اور یہ نمازی ہیں، غیر نمازی نہیں ہیں، نمازی ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھنے بیٹھ ہی گئے ہیں تو اچھے سے نماز پڑھ لیں، جیسی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسی نماز پڑھ لیں، تاکہ جب نماز پڑھ کے اٹھیں تو ہمارا ایمان بڑھا ہوا ہو. آپ کو پتہ ہے ایمان کو چیک کرنے کا بہترین تھرمامیٹر نماز ہے. آپ اپنی نمازوں سے اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو آپ کو میں نے ریفرنس بتایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، اس میں نماز کو ایمان کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ایمان کو ضائع کرے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کی نمازوں کو ضائع کرے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا، ہم اپنی نماز میں اپنے گھر کی ساری پلاننگ کرتے ہیں، کیا پکانا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں جانا ہے، اور جا کر کیا کرنا ہے، کب واپس آنا ہے، کس سے کیا بات کرنی ہے، اور فیوچر پلاننگز بھی کر رہے ہوتے ہیں. نماز میں ہم اپنے کاموں کی پلاننگ کرتے ہیں. اس سے جان چھڑانے کے لیے لازمی طور پر آپ کو نماز میں مختلف قرات کرنی پڑیں گی. آپ روٹین بیسڈ قرات نہ کیا کریں. جیسے کچھ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے کوئی نہ کوئی ایک سورت فکس کر لیتے ہیں کہ ہم یہ نماز میں پڑھیں گے. اس سے آپ کا فوکس خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو مختلف قرات کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پلاننگز ہم کرتے ہیں نا نماز میں، اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. کر کے دیکھیں، آزمایا ہوا نسخہ ہے. ہم نسخوں کی تلاش میں رہتے ہیں نا، تو یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے اور بڑا ہی فائدہ دیتا ہے. obviously مختلف قرات کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ صورتیں، کچھ نہ کچھ آیات حفظ کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے، یہ والی آیات بھی آپ کو حفظ کرنی ہے انشاءاللہ، سورۃ المؤمنون کی 11 آیات بھی. اچھا، آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں ہم نے پڑھا کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے. وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور قائم کرو نماز میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. جیسے آپ کو کوئی اپنا پیارا یاد آتا ہے تو آپ اس کو فون کال ملا لیتے ہیں، ویڈیو کال کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کی یاد دلانے کے لیے اپنے آپ کو، یا آپ کو اللہ کی یاد آ رہی ہے تو اس کے اظہار کے لیے آپ نماز قائم کریں. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز جس سے آپ کو نماز میں خشوع لانے میں ہیلپ ہوگی، نماز کے اذکار کبھی نہ چھوڑیں. تحری کے ساتھ بیٹھ کر اذکار کریں، اور اگر آپ کو مجبوراً اٹھنا بھی پڑتا ہے نا تو چلتے پھرتے وہ اذکار ضرور کریں. دیکھیں آپ کو بہت بینیفٹ ہوگا، بہت فائدہ پہنچے گا. نماز کی جگہ کو، اور اگر آپ جائے نماز یوز کرتے ہیں، صاف ستھرا رکھیں، معطر رکھیں، خوشبودار رکھیں. اس سے بھی آپ کو خشوع میں مدد ملے گی. دیکھیں اس طرح سے کچھ عملی طریقے اپنانے سے ہی کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور پھر اللہ سے دعا بھی کریں، کیونکہ دعا ہمارے پاس بہترین ہتھیار ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری نماز میں خشوع ڈال دے، شوق اور محبت ڈال دے، اور اس کو تو قبول بھی فرما. کو پتہ ہے قبولیت والی نماز آپ کو دوسری نماز کی فوراً توفیق ملے گی. اللہ جب نماز کو قبول کرتا ہے نا
تو آپ کو دوسری نماز اچھی نصیب ہوگی. یہ آپ نوٹ کیجئے گا. جب آپ ایک اچھی نماز پڑھتے ہیں نا, آپ نے اگر فجر بہت اچھی پڑھی ہے, آپ دیکھیں آپ کو ظہر کیسی ملتی ہے. ظہر آپ اچھی پڑھ لیں, اثر آٹومیٹکلی سیف ہو گئی. اثر آپ اچھی پڑھ لیں, مغرب آٹومیٹکلی سیف ہو گئی. کیونکہ نیکی کو جنم دیتی ہے, جنریٹ کرتی ہے, اور نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے. جب آپ اللہ تعالیٰ کو ایسی نماز پیش کرتے ہیں, اللہ اس کو قبول کرتا ہے, تو نیکسٹ نماز آپ کے لیے ایزی ہو جاتی. اور وقت پر نماز پڑھنا, یہ تو آپ کی زندگی کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. ایک کوئی نماز لیٹ نہ ہو, الا ماشاء اللہ. یہ کوئی مجبوری آ جائے آپ کی آنکھ لگ جائے, کبھی انسان بھول جاتا ہے, بس اوقات ایسی بھی طبیعتیں ہو جاتی ہیں تو اور بات ہے. لیکن غالب آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے کہ آپ نماز آن ٹائم پڑھتے ہیں. پلیز اس کی کوشش کریں, نماز کو لیٹ نہ کریں. پہلے نماز باقی سارے کام. یہ کہنا سیکھیں ہم سب. ایسا کرتے بھی ہوں گے آپ لوگ انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے, مجھے آپ سے بڑا اچھا گمان ہے, ایسا کرتے بھی ہوں گے. لیکن بسا اوقات ہم اپنے ایمان کا سودا صرف دنیاوی کاموں کی وجہ سے کر لیتے ہیں. ایمان کا سودا مطلب نماز کا سودا. پہلے میں یہ کام کر لوں, بس پھر نماز پڑھتی ہوں, بس ابھی یہ والا کام ختم کر کے بس میں نے نماز کے لیے بیٹھ جانا ہے. اس طرح کرتے 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 ہماری نماز لیٹ ہو جاتی. ہوتا کیا ہے, رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ نہ کام صحیح سے ہوا, نہ نماز صحیح سے. اگر آپ آن ٹائم نماز پڑھ لیں, آپ کی نماز بھی صحیح ہوگی, اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں اس نماز کی برکت کی وجہ سے آپ کا کام بھی اچھا ہوگا. کر کے دیکھیں, اس کو کرتے بھی ہوں گے لیکن ہم اس کو ایکچولی فیل نہیں کرتے. نماز میں خشوع کا ہونا کیسے پتا چلے گا؟ میری نماز میں خشوع ہے, مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اس کے لیے آپ کو ایک اور میں کرائیٹیریا دے دوں. اگر آپ کی ایک نماز میں خشوع ہوگا تو آپ کو دوسری نماز کا ڈیفینیٹلی انتظار ہوگا. یہ کرائیٹیریا آپ کو میں دے رہی ہوں, ایک معیار آپ کو دے رہی ہوں. آپ اس حوالے سے اپنے آپ کو چیک کر لیں. آپ کو نماز کی فکر لگ جائے گی. بس آپ اگر کہیں راستے میں پھنس گئے, کسی ٹریفک میں پھنس گئے, تو آپ کو نماز کی جو فکر ہے نا, وہ غم دے گی, ٹینشن دے گی. آپ کو ڈپریشن ہوگا اس کا. اور یہ ڈپریشن اچھے ہیں, باقی سارے ڈپریشن اس کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. میری ایک خاتون سے ملاقات ہوئی تو وہ ڈپریشن کی مریض تھی. جب میں ان کی کاؤنسلنگ کر رہی تھی اور میں ان سے کچھ سوالات پوچھ رہی تھی, تو میں نے اس میں ان سے یہ پوچھا کہ جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں, لیکن بس میں فوراً سے نماز پڑھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں. حالانکہ میں یہ تہیا کرتی ہوں کہ میں بیٹھوں گی, میں اذکار کروں گی, لیکن میں کرتی نہیں ہوں. پھر تو میں نے کہا آپ کو اسی چیز سے مدد ملے گی کہ آپ نماز سکون سے پڑھیں, نماز کے بعد سکون سے اذکار کریں, تو آپ کی زندگی میں سکون آئے گا. یہ جو بے چینی ہے نا آپ کی زندگی میں, یہ نماز کے اندر شو ہو رہی ہے. آپ نماز کا ٹینشن لیں, آپ کے باقی سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے. آپ اذکار کا ٹینشن لیں, آپ کے باقی سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے. آپ قرآن پڑھنے کا ٹینشن لیں, آپ ترجمہ یاد کرنے کا ٹینشن لیں, آپ کی زندگی سے دوسرے ٹینشن ختم ہو جائیں گے. جب ہم قرآن کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری دنیا ہی چینج ہو گئی, کوئی غم ہی نہیں رہا. تھوڑی دیر کے لیے ہم بالکل سب چیزیں بھول جاتے ہیں. الحمدللہ نماز گناہوں کو ختم کرتی ہے. اتنی پیاری عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. ابو منیب بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو مبالغے کی حد تک لمبی نماز پڑھتے دیکھا اور پوچھا تم میں سے کون اس نوجوان کو جانتا ہے؟ عبداللہ بن عمر کو تو آپ جانتے ہی ہیں, ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کافی لمبی نماز پڑھ رہا تھا, تو پوچھا کہ تم میں سے کون اس نوجوان کو جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ میں جانتا ہوں. آپ نے کہا اگر میں اسے جانتا ہوتا تو اسے بہت زیادہ طوالت کے بجائے زیادہ رکوع اور سجود کرنے کا حکم دیتا, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب بندہ نماز میں قیام کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں, جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں. اسے سلسلۃ الصحیحہ نے روایت کیا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں, لمبی نماز پڑھنے کے بجائے کیا کریں, رکعتیں زیادہ پڑھیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی آپ طویل نماز بھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ قیام کر رہے ہوتے ہیں
سارے گناہ کندھے پر آ جاتے ہیں. اب وہ گریں گے کب؟ جیسے ہی آپ رکوع کریں گے. رکوع کے دوران وہ گر رہے ہوتے ہیں. اب جتنا لمبا رکوع اتنے گناہ گرتے جا رہے ہیں. پھر آپ جیسے ہی سجدہ کرتے ہیں تو اور گناہ گرنا شروع ہوتے ہیں. تو جتنا لمبا سجدہ، جتنے زیادہ سجدے، اتنے گناہ گریں گے. تو نماز تو گناہوں کو معاف کرتی ہے. کبھی ہم یہ سوچ کر کھڑے ہوں نماز پڑھ کے جب ہم فارغ ہوتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کو دھو کر کھڑی ہوئی ہوں، اپنے گناہوں کو معاف کروا کر کھڑی ہوئی ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا بیسٹ حل دیا ہے اچھی نماز پڑھنے کے لیے، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اپنی آخری نماز پڑھ رہے ہو. آپ لازمی اس کو اچھا ہی پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو ایک سوچ آ گئی نا کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو. ایک بہت پیاری روایت میں پڑھ رہی تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسواک کرنے کا حکم دیا اور فرمایا جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن مجید سنتا اور قریب ہوتا رہتا ہے. وہ قرآن مجید سنتے سنتے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے، اور نمازی جو آیت بھی پڑھتا ہے فرشتہ اسے اپنے اندر سما لیتا ہے. اسے بیہقی نے روایت کیا اور یہ حدیث بھی سلسلۃ صحیحہ میں آتی ہے. یعنی فرشتے کی قربت نصیب ہوتی ہے. یہ نماز کی فضیلت ہے. جتنی بھی بات کروں نا میں نماز پر کم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا الذین هم فی صلاتہم خاشعون بہت کچھ کلام کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن ہمارا کلام عاجز ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کی پہلی صفت نماز میں خشوع کرنا ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، عن اللغوی، لغو بات سے، معرضون، منہ موڑنے والے ہیں. لغو کہتے ہیں فضول بات کو، بے فائدہ بات کو. کوئی بھی بات یا کوئی بھی کام جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ لغو ہے. کوئی بھی فضول بات ہے، کوئی بے فائدہ بات ہے. اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی وہ ہر ایسی فکر اور ایسے قول سے اور ایسے عمل سے اعراض کرتے ہیں جس کی اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو. ایکچولی ان کی زندگی میں بیہودہ باتوں اور فضول کاموں کے لیے وقت ہی نہیں، وہ اچھے کاموں میں بزی ہوتے ہیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں آتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب وہ بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں. اور سورۃ القصص کی آیت نمبر 55 میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. یعنی وہ ایسی کمپنی سے دور رہتے ہیں، ایسی صحبتوں سے دور رہتے ہیں جو بیہودہ ہوں، فضول ہوں. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے سورۃ القصص، عنقریب آپ کی آنے والی ہے جس میں یہ بات آتی ہے. تو یہاں اس آیت میں ان کا دوسرا وصف بیان ہو رہا ہے کہ بیکار باتوں سے اعتراض کرتے ہیں، اپنے دامن کو فضول چیزوں سے بچا کر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، لغو سے گناہ کے کام مراد نہیں ہے، بلکہ ہر ایسا عمل یا کام جو بے فائدہ اور فضول ہو، جو اللہ سے دور کر دے. جیسے کہ ایسی مجالس جس میں بیکار اور فضول باتیں ہوتی ہیں، بازاروں میں گھومنا، ونڈو شاپنگ کرنا. اچھا، اب ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے بازار جانے کی بھی ضرورت نہیں. کہاں کر سکتے ہیں ونڈو شاپنگ؟ موبائل پر آرام سے بیٹھے رہیں، دیکھتے رہیں کپڑے، دیکھتے رہیں جولریز، دیکھتے رہیں کاسمیٹکس. عورتوں کی تو یہی پسندیدہ چیزیں ہیں نا. اتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس میں کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو. پہلے تو لوگ ونڈو شاپنگ کے لیے بازاروں میں گھومتے تھے، اب بازار جانے کی بھی ضرورت نہیں رہی. اب یہ لغویات ہم اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھے ہیں. تو اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. یہ وقت گزارنے کی چیز یا کاٹنے کی چیز نہیں ہے، یہ وقت استعمال کی چیز ہے.
اور اس کو استعمال کر کے اپنی آخرت کو بنانا ہے. گھنٹوں فون پر باتیں کرنا. عورتوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں بتائیے؟ گھنٹوں کیا پکایا آج, کیا کھایا آج, کون آیا گھر میں, کون گیا گھر سے. یعنی اگر ایک بیٹی اپنی ماں سے بھی بات کر رہی ہے تو گھنٹوں پر مبنی. ٹھیک ہے ماں سے بات کرنا چاہیے, اپنوں سے بات کرنی چاہیے, لیکن ایک لمٹ تک. آپ اتنا ٹائم فون کالز پر ویسٹ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ اگر آپ واقعی پازیٹیو مصروفیات میں ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا لمبی لمبی کالز کے لیے. فضول باتیں میں کیا بتاؤں آپ کو, میرے خیال میں ہر کوئی جانتا ہے اس کو, بہت اچھے سے جانتا ہے کہ کیا کیا فضول باتیں ہوتی ہیں جن کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ عورتوں کا کلام ویک ہوتا ہے. عورتیں کلام میں کیوں اتنی اچھی نہیں ہوتی, کیوں اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوتی, ان کا کلام اتنا ویک کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ریزن فضول باتیں. گوسپ کروا لیں, عورتیں اس میں آگے ہیں. غیبتیں کروا لیں, عورتیں اس میں آگے ہیں. اس کی بات ادھر اور اس کی بات ادھر کرنے میں عورتیں آگے ہیں, اور خامخواہ کی انویسٹیگیشن کرنے میں عورتیں آگے ہیں. یہ کپڑے کہاں سے لیے, یہ چیز کہاں سے لی, کتنے کی لی, کیوں لی, کب لی. مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب ہمیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے, جب ہمیں وہ چیز لینی نہیں ہے, تو ہم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں. بس وہی والی بات ہے کہ فضولیات ہماری زندگی میں اس طرح سے انٹر ہو جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, اور بعد میں پھر ہم سوچتے ہیں کہ کیوں ہمارے وقت میں برکت نہیں. کہاں سے آئے گی برکت, کیسے آئے گی برکت؟ کیونکہ اپنا قیمتی سرمایہ تو ہم ضائع کر رہے ہیں. قیمتی سرمایہ کس کو کہہ رہی ہوں میں؟ وقت کو کہہ رہی ہوں. یہ زندگی, یہ وقت, میں اور آپ اس نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے. یہ اتنی قیمتی چیز ہے, یہ کاٹنے کے لیے نہیں دی اللہ تعالیٰ نے, ضائع کرنے کے لیے نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. اس کو یوٹیلائز کرنا ہے ان اے بیسٹ مینر, اچھے کاموں میں, پازیٹیو کاموں میں, نیک کاموں میں. جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں گویا وہ اپنی آخرت کو ضائع کرتے ہیں. اور اس آیت میں مومنین کی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ زندگی کی مہلت کو قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں, ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کل قیامت کے دن ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا, ایک ایک لمحے کا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, یہ کہاں سپینڈ کیا بتاؤ, یہ کدھر گزارا, یہاں زیادہ ٹائم کیوں لگا دیا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ مومنین کو اذکار کی اہمیت پتہ ہوتی ہے. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا تو ہمارے لیے اچھا ہے, بجائے اس کے کہ ہم فیس بک پر اسکرال کرتے جائیں. ہم لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم انسٹاگرام پر اپنا ٹائم ویسٹ کریں. میں آپ کو اپنا وقت اپنی جو ہابیز ہیں اس میں گزارنے سے منع نہیں کر رہی. جو آپ کی ہابیز ہیں, جو آپ کے مشغلے ہیں, آپ اس میں ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. مشغلہ وہی ہوتا ہے نا جو آپ کو اچھا لگتا ہے, جو آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگوں کو کپڑے سینا اچھا لگتا ہے, کچھ لوگوں کو مختلف دنیاوی کتابیں پڑھنا اچھا لگتا ہے. میں اس میں ڈائجسٹ کی بات نہیں کر رہی, میں اس میں فیک کہانیوں کی بات نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. اچھی پازیٹیو نالج جو ہوتی ہے, جو دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہے, اگر آپ سائنٹیفک نالج یا کوئی اور نالج آپ لیتے ہیں, آپ کی ہابی ہے, اوکے فائن. لیکن بہت زیادہ اپنی ہابیز کو ٹائم دینا, یہ بھی ویسٹ آف ٹائم ہے. اور شیطان ہمیں اس سے بھی اچکتا ہے, کیونکہ ہمیں وہ یوز لیس فیل نہیں ہوتی نا. پھر آپ کو جو کرنے کا کام ہے نا, کہ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے, اللہ کی رضا کو پانا, اس سے آپ کو ہٹاتا ہے دھیرے دھیرے, ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ کچھ علماء لغو میں فضول مشغلوں کو بھی لیتے ہیں اور کھیلوں کو بھی لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کس طرح سے کرکٹ میچ کو ٹائم دیتے ہیں, دیکھا ہے کبھی؟ فٹ بال کے میچ کو کس طرح سے ٹائم دیتے ہیں. اچھا اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں, اسٹیڈیم میں جا کر دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ملتے ہیں نا کہ لائیو دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہے. کون وہاں نمازیں پڑھتا ہے مجھے بتائیے؟ کیا کرکٹ میچ کے درمیان نمازیں نہیں آتی؟ آتی ہیں. کہاں آپ کو نماز پڑھتے لوگ نظر آتے ہیں؟
تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پھر ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ لیکن ایسے کھیل جس میں جسمانی ورزش ہوتی ہو، جس کو دین کنڈیم نہیں کرتا، جیسے کہ سوئمنگ ہے مردوں کے لیے، ٹھیک ہے، تیراکی، اسی طرح سے تیر اندازی جس کو آج کل آپ گن سے شوٹ کرنا بھی لے سکتے ہیں، یعنی گن سے شوٹ کرنا بھی لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، نشانے بازی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، اس میں انسان کی سکلز بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، ہارس رائڈنگ، گھڑ سواری. اب آپ دیکھیے تو یہ سارے وہ ٹیلنٹس ہیں جو جہاد میں بھی کام آتے ہیں. پھر ایسی کوئی کھیل کی ایکٹیویٹی ہے کہ جس میں جسمانی ورزش ہوتی ہے تو وہ بھی منع نہیں ہے، لیکن اس کو بھی لمیٹڈ ہونا چاہیے. لیکن فحش گفتگو، غیبتیں، مذاق اڑانے والی مجلسیں یا باتیں، اس کو تو لغو میں آپ نہ شامل کریں، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ تو لغو 100% ہے، بلکہ یہ تو پھر گناہ بھی بن جاتے ہیں. ایکچولی انسان جب بے چین ہوتا ہے نا اور اس کی لائف میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی تو وہ ایکسائٹمنٹ پھر لغو چیزوں میں ڈھونڈتا ہے. وہ سکون کہاں ڈھونڈتا ہے؟ لغو چیزوں میں، حالانکہ سکون وہاں ہے نہیں، وہ اور بے سکون ہو جاتا ہے. ٹھیک، یہ چیزیں تو بے چینی میں اور اضافہ کر دیتی ہیں، اس کا فوکس اور خراب کر دیتی ہیں. اچھا، یہ لغو ایسی چیز ہے، اس کا اثر آپ کی گفتگو اور آپ کی شخصیت دونوں پر ہوتا ہے. ڈیمیج ہو جاتی ہیں دونوں چیزیں. آپ کا کلام ویک ہو جائے گا، آپ کی پرسنالٹی بھی خراب ہو جائے گی. اور پھر ابھی پیچھے ہم نے نماز کے خشوع کے بارے میں پڑھا تو نماز کا خشوع بھی چلا جاتا ہے اور روب بھی چلا جاتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں تو ایک وجیح شخصیت سامنے آئے گی، روب آئے گا اور نماز میں خشوع بھی آئے گا. اور جب ہم فضول باتوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ مثبت مصروفیات کو اپنائیں گے. تو ہم سب نے خود سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ ہماری زندگی میں لغویات ہیں یا نہیں ہیں؟ اس اعتبار سے ضرور پوچھیں اپنے آپ سے، موبائل کا کتنا استعمال کرتے ہیں اور فضول باتوں اور کاموں میں کتنے پڑے رہتے ہیں. کوئی ایسی فضول ایکٹیویٹی مستقل کرتے تو نہیں جا رہے؟ تھوڑا سا ان آیتوں کا تقاضا لیتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لے لیں. اور اگر آپ کو یہ جواب ملتا ہے کہ ہاں کچھ لغویات تو ہیں، اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کی جگہ پازیٹیو مصروفیات کو لے کر آئیں تاکہ فضولیات زندگی سے جائیں. دیکھیں، اسلام تفریح سے منع نہیں کرتا آپ کو، آپ انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن انجوائمنٹ ایسی ہو جو بامقصد ہو، فائدہ مند ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہاں اس دنیا میں وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. فجر کے وقت ہم جب 2 سنتیں پڑھ لیتے ہیں، ایک دعا ہم سے کروائی گئی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ صبح صبح اس دعا کی ہم سب کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تو ہمیں علم نافع عطا کر، یعنی ایسا علم جو ہمیں نفع دے، ٹھیک ہے، اور ایسا عمل ہمیں عطا کر جو تیرے حضور مقبول ہو، اور ایسا رزق عطا کر جو طیب ہو، پاکیزہ ہو، کیونکہ ہمیں پورے دن میں اس دعا کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس اعتبار سے ضرور اپنا محاسبہ کریں گے. تو یہ دوسری صفت مومنین کی، والذین هم عن اللغو معرضون،